میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مولا تعالیٰ نے کیا شان عطا فرمایا. قیامت کے متعلق ایک ہی آیت ہے رب تعالیٰ فرما دے. یہ قیامت کا منظر سن لیں. یہ جو آیت ہے جس میں میرے آقا کی شان اللہ یوں فرما رہا ہے, تو کیسا لگے گا, کیسا ہوگا جب ہر امت میں سے ایک گواہ ہم لائیں گے, ہر امت سے ایک گواہ لائیں گے, اور اے محبوب آپ کو ان تمام گواہوں پر سب سے بڑا نگہبان بنائیں گے. قیامت کے دن کیا ہوگا جانتے ہیں آپ؟ قیامت کے دن مسئلہ یہ ہوگا, سنیے. سارے انبیاء کرام 1,24,000 کم و بیش جتنے بھی نبی ہیں وہ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہیں. ان کی امتیں بھی آئیں گی, جس بھی نبی کی جتنی امتیں تھیں. تو انبیاء کرام کو جو فریضہ دیا گیا ہے وہ تبلیغ کا, کہ تم اللہ کی عبادت کی طرف لوگوں کو بلاؤ. سارے نبیوں نے بلایا ہے کہ نہیں بلایا؟ سب نے بلایا. لیکن قیامت کے دن ان کی امتیں جھٹلائیں گی, کہیں گے اے اللہ یہ آئے ہی نہیں تھے ہمارے پاس, جھوٹ بولیں گے, جھٹلائیں گے. اب نبیوں کا معاملہ ہے, انبیاء کرام علیہ السلام, تو اب ان میں سے ہر ایک کی امت میں سے ایک ایک گواہ اللہ ایک ایک گواہ لائے گا. وہ ایک گواہ ایک نبی کے لیے تو ہوگا, لیکن دوسرے پارے کی تفسیر میں یہ بیان ہو چکا ہے, وہ ساری امتیں جب جھٹلائیں گی تو انبیاء کرام سے پوچھا جائے گا یہ سب آپ کے خلاف بول رہے ہیں, چند مومنین کو چھوڑ کر, تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ تو انبیاء کیا کہیں گے جانتے ہیں آپ؟ نبی, سارے نبی کیا کہیں گے؟ حیرت میں آؤ گیا. وہ کہیں گے اے مولا ہم آئے تھے اور تبلیغ بھی کیے تھے, اس بات کی گواہ امت محمدیہ ہے. اس امت کو پیش کریں گے, وہ امت مصطفیٰ کو لایا جائے گا. پوچھا جائے گا یہ سارے نبی آئے تھے؟ یہ امت جواب دے گی کہ ہاں مولا نبی سچے ہیں اور یہ جھوٹے ہیں. وہ جھوٹے لوگ کہیں گے اے مولا یہ امت تو ہمارے زمانے میں تھی ہی نہیں, یہ امت ہمارے زمانے میں تھی ہی نہیں, یہ کیسے گواہی دے رہی ہے؟ رب تعالیٰ پھر ان سے پوچھے گا, یہ عدالت ہے, ہاں ایویڈنس پہ چلتا ہے نا. رب تعالیٰ فرمائے گا اے امت محمدیہ تم کیسے گواہی دے رہے ہو کہ یہ سارے نبی آئے تھے اور ان کو تبلیغ بھی کیے؟ یہ امت کیا کہے گی؟ اے مولا تیرے محبوب سے سن کر گواہی دے رہے ہیں, تیرے محبوب سے سن کر کے گواہی دے رہے ہیں. اب محبوب اکرم نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نور علی نور میرے آقا تشریف لائیں گے. آپ تمام امت اپنی امت کی گواہی پر حتمی مہر لگائیں گے اور کہیں گے ہاں مولا میری امت یہ نبیوں کے متعلق جو گواہی دے رہی ہے حق گواہی ہے. مولا فرمائے گا آج اگر کسی کی گواہی قبول ہے تو محمد کی گواہی قبول ہے صلی اللہ علیہ. اسی لیے امام زمن فاضل بریلوی کے برادر محترم فرماتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا. سوچئے ذرا, مولا کو یہ محشر کا میدان قائم کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ ہر بندے کا حساب جانتا ہے, نہیں جانتا ہے؟ تم نے کیا کیا, ہم نے کیا کیا, سب اسے معلوم ہے. وہ تنہا تنہا کسی کو بھی سزا دے دے, عذاب دے دے, قبر سے اٹھائے سیدھے جنت میں ڈالے, قبر سے اٹھائے سیدھے دوزخ میں ڈالے. لیکن یہ محشر کا میدان, پورے لوگوں کو جمع کرنا, میزان عمل لگانا, ترازو سب کی نیکیاں تولو برائیاں تولو, اور پھر اس کے بعد پل صراط سے گزرنا, یہ سارے اسباب کیوں؟ مولا تو ان تمام چیزوں کا محتاج نہیں. اس کو ایک ہی شعر میں امام زمن نے بہت اچھے انداز میں پیرو دیا. فرماتے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. وہاں مصطفیٰ کریم کی شان تمہیں معلوم ہوگی. یہ صرف شعر و شاعری نہیں, قرآن کی آیت میں پڑھتا ہوں سمجھ میں آئے گا آپ. اللہ فرماتا ہے یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول. اس دن جتنے کافر ہوں گے اور جتنے رسول کی نافرمانی کی ہوں گے, یہ قرآن کی آیت میں پڑھ رہا ہوں, اللہ فرماتا ہے جتنے کافر اور جتنے رسول کی نافرمانی کر چکے ہوں گے وہ سب یہ تمنا کریں گے, سب تمنا یودو تمنا کریں گے کاش ہمیں مٹی دبا کر ختم کر دیتی, اس رسول کی نافرمانی کے سبب آج ہم ذلیل ہو چکے ہیں,
اس رسول کی نافرمانی کی وجہ سے ہم ذلیل ہو چکے ہیں. اللہ فرماتا ہے وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، تمہاری کوئی بھی بات آج چھپائی نہیں جائے گی. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے اپنے ایک شعر میں فرمایا ہے آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے. دیکھیں یہ قرآن کا ترجمہ ہی ہے، آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا. مانو گے تم سب جب نبی کی وہ عظمت دیکھو گے، حضور کا وہ مرتبہ دیکھو گے، سب تڑپ کر کے کہو گے، لیکن اس وقت نہیں مانا جائے گا. بہت تو قبر میں بھی مان جائیں گے، نہیں مانا جائے گا، اس وقت نہیں مانا جائے گا. تم خوش نصیب ہو میرے عزیزو، آج ہی میرے مصطفیٰ کو مانے ہوئے ہو. الحمدللہ مولا نے ہمیں اس امت میں بنایا ہے کہ یہاں نبی کا نام آتے ہی ہم اپنے انگوٹھے چوم لیتے ہیں. یقین جانو کہ قبر میں ہمیں کس بات کا خوف ہے. ہاں کچھ گناہ ہیں لیکن امید بھی میرے مصطفیٰ سے لگی ہوئی ہے. جس دن فرشتے آئیں گے قبر میں پوچھنے کے لیے، ہم تو کہیں گے اسی نبی پر تو ہم درود و سلام پڑھتے تھے. کون سی صبح ہے جو ہماری مسجدوں سے اس نبی پر سلام نہیں جاتا تھا؟ کون سی صبح ہماری ایسی ہے جب ہمارے آقا پر ہم سلام نہیں بھیجتے تھے؟ ہم تو نمازوں میں اتحیات پڑھتے ہوئے بھی اس نبی کا تصور کرتے تھے. السلام علیکہ ایھا النبی. میرے عزیزو، یہ قیامت کے منظر کو اللہ نے فرمایا وہ دن کیسا ہوگا جب اے رسول آپ کو سارے لوگوں پر نگہبان بنایا جائے گا، نگہبان بنایا جائے گا. میرے آقا کی شان ایسی کہ خود میرے آقا فرماتے ہیں اس دن مولا تبارک و تعالی مجھے لواء الحمد عطا کرے گا. لواء الحمد ایک جھنڈا ہے، ایک جھنڈا، اور وہ حضور کے ہاتھ میں ہوگا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ مقام رب تعالیٰ قیامت کے دن کسی کو نہیں دے گا سوائے میرے. اور وہ لواء الحمد کے تلے میرے آقا فرماتے ہیں میں اپنی امت کو جمع کرتا رہوں گا. کوئی سایہ نہیں لیکن اس جھنڈے کا سایہ غریب امت پر آئے گا. میرے عزیزوں، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو اس دن اتنے اختیارات مولا دے گا جبکہ جلال میں ہے، قہر خداوندی ہے. اس دن خود قرآن میں فرماتا ہے لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. آج کی بادشاہت کس کی ہے؟ خود فرماتا ہے آج ایک قہار خدا کی بادشاہ ہے. قہار کہتے ہیں سخت پکڑ کرنے والا، سخت پکڑ کرنے والے کی آج بادشاہت ہے. اس نے اس دن کو قہار والی صفت کا اظہار فرمایا لیکن ساتھ میں اپنے نبی کے لیے اللہ اکبر. میرے آقا فرماتے ہیں سارے جب میرے پاس آئیں گے سب جگہ سے گھوم کر کے، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جا کر کے آئیں گے. یہ بھی دیکھیں کیوں گھمایا جا رہا ہے. سب کو یہ حدیث معلوم ہے، سب کو معلوم ہے، یہ برسوں سے سن رہے ہیں. شفاعت کس کے پاس ہوگی؟ میرے آقا کے پاس. لیکن پھر کیوں پہلے آدم علیہ السلام کے پاس گئے؟ میرے عزیز تم بھول جاؤ گے، اس دن بھلا دیے جاؤ گے. سب فیصلہ کر کے جائیں گے. ہمارے باپ ہیں آدم، ان کے پاس پہلے جاتے ہیں. وہاں سے جب بھیجا جائے گا تو نوح علیہ السلام کے پاس، چکر کاٹتے کاٹتے عیسیٰ علیہ السلام تک آئیں گے، ہر نبی کے پاس. اور وہ عیسیٰ کہیں گے کہ جاؤ آج کی شفاعت صرف محمد عربی کے پاس ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اذهبوا الی غیری، جب ہر نبی نے کہا میرے نبی کے لب پر انا لہا ہوگا، کہیں گے آؤ میں تو اسی کے لیے بیٹھا تھا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دن فرمائیں گے جب سب آ گئے، اس میں سارے کافر بھی ہیں، مشرک بھی ہیں، مومن بھی ہیں، سارے لوگ ہیں قیامت کے دن. اب ایک شفاعت میرے آقا کی، یہ شفاعت کبریٰ ہے. کیا ہے؟ اللہ رب العزت ابھی حساب بھی نہیں شروع فرما رہا ہے تو حضور سجدے میں چلے جائیں گے. میرے آقا فرماتے اس دن میں اپنے رب کی ایسی حمد بیان کروں گا، ایسی تعریف بیان کروں گا کہ آج تک دنیا میں میرے مولا کی ویسی کسی نے تعریف ہی نہیں کی. اور وہ حمد و ثنا اسی دن مجھے مولا سکھائے گا. حضور نے یہ بھی فرمایا اسی دن مجھے مولا دے گا جب میں سجدے میں میرے مولا کی حمد بیان کروں گا. رب تعالیٰ فرمائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد اپنا سر اٹھاؤ، جس بارے میں بھی تم کہو گے تمہاری بات قبول کی جائے گی. جبکہ کسی سے مولا کلام نہیں کر رہا ہے، کسی سے نہیں. میرے آقا فرمائیں گے اے رب فقط تو اپنے بندوں کا حساب تو شروع کرتے. آپ کی بات پر رب تعالیٰ نے
حکم فرمایا فرشتوں میزان عمل لگاؤ اور سب کا حساب شروع کرو. اب حساب شروع ہوا. یہ حضور کی بڑی شفاعت ہے, یہ شفاعت کبریٰ. اس کے بعد حساب جب شروع ہو گیا, اب دوبارہ میرے آقا سجدے میں جائیں گے. اب یہ سجدہ کس لیے تھا؟ اب مولا فرمائے گا سر اٹھاؤ پوچھو. میرے آقا فرمائیں گے اب میں میری امت کے لیے سوال کر رہا ہوں. یہ شفاعت صغریٰ جو ہم غریبوں کے لیے خاص ہے, ہم غریبوں کے لیے خاص ہے. میرے آقا کو حکم ہوگا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, آپ جس کے بارے میں سفارش کریں گے مولا قبول کرے گا. صرف ان لوگوں کی سفارش نہیں ہوگی جن کی موت کفر پر ہو چکی ہے یا شرک پر ہو چکی ہے. اور میرے آقا فرماتے ہیں جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے, اگر وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے دوزخ میں جا بھی چکا تھا, کئی 100 سال ہو چکے ہوں گے اس کے دوزخ میں, میرے آقا فرماتے اس کو بھی میں دوزخ سے نکال کر کے لاؤں گا. لیکن ایمان ہو, ایمان پورا ہی چلا گیا, کفر پر اگر موت ہوئی, میرے آقا فرماتے مولا بھی اس دن بخشش نہیں فرمائے گا. نہ نبی اس کی سفارش کریں گے, نہ رب اس کی بخشش فرمائے. کیونکہ کفر اور شرک ایسی چیز ہے, قرآن میں اللہ نے صاف فرما دیا کافر اور مشرک کی کوئی بخشش نہیں. اسی لیے میرے عزیزوں گناہوں سے اتنا ڈر نہیں لگتا جتنا کفر اور شرک سے ڈر لگتا ہے. گناہ معاف ہو سکتے ہیں, کفر و شرک معاف نہیں ہوتا. اپنے آپ کو بچاؤ کفریہ جملے بکنے سے, اپنے آپ کو کفر کی وادیوں میں لے جانے سے. یہ بہت ہی خطرناک چیز ہے. اسی لیے کفر کرنے سے ایسے ڈرو جیسے آگ میں ہاتھ ڈالنے سے ڈرتے ہو, کیونکہ ساری زندگی قیامت کے بعد حساب ہونے کے بعد تم 1,00,000 سال کے لیے یا 1 کروڑ سال کے لیے یا 1 ارب سال کے لیے دوزخ میں بھیجے جاؤ گے پتہ نہیں, کیونکہ اب اس کے بعد خاتمہ بھی نہیں, کوئی قیامت نہیں آنی. جو دوزخ میں کفر کی وجہ سے گیا وہ ہمیشہ کے لیے چلا گیا, کبھی نہیں نکالا جائے گا. اور جو جنت میں گیا وہ بھی ہمیشہ کے لیے گیا, کبھی وہاں سے بھی نہیں نکلے گا. کیا یہ اچھا ہو کہ ہمارا فیصلہ جنتیوں میں ہو جائے میرے عزیزوں, ورنہ تو یہ زندگی فضول ہے. یہاں بھی تو جہنم جیسے معاملات ہیں, یہاں بھی تو کٹھنائیں ہیں, مصیبتیں ہیں, اور قبر میں بھی کون سا سکون ہے, اور پھر حشر میں بھی اگر دوزخ کا معاملہ آ گیا تو پوری زندگی ختم ہو گئی. نہ دنیا میں سکون پایا, نہ قبر میں سکون پایا, نہ حشر میں. لیکن اگر یہاں چلو مان لیتا ہوں یہاں سکون نہیں, قبر میں سکون نہیں, حشر میں اگر کسی کو اعلان ہو گیا کہ تو پاس ہو گیا جا جنت میں, سارے غم بھول جائے گا. جنت میں جاتے ہی سب غم ہلکے ہو جائیں گے. اسی لیے اس مولا سے مانگو ہو کہ اے مولا میری حیثیت تو نہیں کہ تیری جنت کا سوال کروں, لیکن اے کریم خدا جسم اتنا کمزور ہے کہ تیرا عذاب برداشت نہیں کر پاؤں گا, جہنم میں تیرا عذاب برداشت نہیں کر پاؤں گا. اسی لیے بس بات بچ جاتی ہے تیرے فضل کی. اگر مجھ جیسے پر تو فضل کر دے تو تیرے فضل میں کوئی کمی بھی نہ ہوگی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور کافروں کو یہ حکم دیا گیا ہے اس دن تم تمنا کرو گے, سب امید لگاؤ گے, اے کاش ہم مٹی بن گئے ہوتے, اے کاش ہم پتھر بن گئے ہوتے, اے کاش ہم چڑیا بن گئے ہوتے, ہمارا حساب نہیں ہوتا. آج کی کیا ہو گیا, رسول کی جنہوں نے نافرمانی کی وہ سب پچھتائیں گے, سب پچھتائیں گے. یہ آیت بتا رہی ہے. اسی لیے اعلیٰ حضرت اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بھی پیغام دیا ہمیں, انہیں جانا انہیں مانا, نہ رکھا غیر سے کام, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا, للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا. اسی لیے آس لگاؤ, یاس لگاؤ, یا سہارا آسرا بناؤ اس ایک ذات سے جس ذات نے تمہیں یہاں پر بھی نہیں چھوڑا اور قیامت میں بھی نہیں چھوڑیں گے. دوسروں سے آس لگانے سے کوئی حاصل نہیں. اللہ کریم ہم سب کو مصطفیٰ کے قدموں میں حشر عطا فرمائے. جب میرے آقا گنہگاروں کی بخشش فرما رہے ہوں, اے کریم آقا ہم گنہگاروں کی طرف ایک نظر کرم فرما دے. جب لواء الحمد آپ کے ہاتھوں میں آئے اس جھنڈے تلے ہم سب کو جمع فرما لے. میرے آقا جب حوض کوثر آپ کو دیا جائے ہم سب کی شدت پیاس کو صرف ایک جام سے پوری فرما دے.
ہماری اس پیاس کو میرے آقا حوض کوثر کے پانی سے سیراب فرمائے۔ اے رسول گرامی وقار، جب ہم پل صراط سے گزر رہے ہوں آپ کے سہارے کی ضرورت ہے، جب میزان عمل میں ہمارے اعمال کھل رہے ہوں تب آپ کے سہارے کی ضرورت ہے۔ اسی لیے میرے اعلیٰ حضرت نے یہ دعا کیا، یا الہی جب زبانیں باہر آئیں پیاس سے، صاحب کوثر شہ جود و عطا کا ساتھ ہو۔ یا الہی گرمی محشر سے جب بھڑکے بدن، دامن محبوب کی ٹھنڈی ہوا کا ساتھ ہو۔